سسٹم کو کی بنیادوں کو استوار کیا. اقبال کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مجھے جب جمہوریت کا، مجھے جب کسی اور کے شخصیات کا یونیفارمٹی آف کلچر کی بات کی جاتی ہے تو میرے سے میرا شناخت چھینی جاتی ہے. میں جب تک اپنے سربراہ کو وزیر اعظم کہتا رہوں گا، میں اس کا موازنہ چرچل کے ساتھ کروں گا، میں اس کا موازنہ اٹلی کے ساتھ کروں گا. جب تک اپنے صدر کو صدر کہتا رہوں گا، میں اس کا موازنہ آئزنہاور کے ساتھ کروں گا، میں اس کا موازنہ ڈیگال کے ساتھ کروں گا. لیکن اگر اس قوم میں کھڑے ہو کے کوئی شخص اپنے سربراہ کو امیر المومنین کہنا شروع کر دے تو اس کا پہلا موازنہ جو ہے عمر بن خطاب سے ہوگا، علی المرتضیٰ سے ہوگا. جب تک ایک قوم اپنی ٹرمینالوجیز کے اندر زندہ رہنا نہیں سیکھے گی، اس وقت تک یہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم کتنی آسانی سے ایک دوسرے کو آئی لو یو کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس کے ماتھے پہ 10 دفعہ پسینہ آ جائے گا. یہ ٹرمینالوجیز کا فرق ہے جس کے اندر زندہ رکھا جاتا ہے. یونیفارمٹی آف کلچر، ایک جیسی جینز پہنیں گے، ایک جیسی قمیض پہنیں گے، ایک جیسا برگر کھائیں گے، ایک جیسی پیزا لیں گے. تمام کلچر. میں اس کی مثال بینکاک سے دیا کرتا ہوں. امریکہ جہاں گیا ہے اس نے اس ملک کو کعبہ خانہ بنا کے چھوڑا ہے. 6 لاکھ طوائفیں ہیں وہاں پر اس وقت بینکاک کے شہر کے اندر. کیا کرتی ہیں؟ کسی سے $100 لیا، صبح اٹھے، نائکی کے شوز پہنے، YSL کی جینز لی، لپسٹک لی، نائکی کی جینز لی، شرٹ لیا اور پیزا کھایا اور رات کو تھکن لے کے اپنے گھر واپس چلی گئی. حلال، ابھی مقرر صاحب نے بڑی مزدار بات کی کہ حلال، میں حیران ہوتا ہوں کہ حلال جو ہے وہ اس جیسے حلال کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے. کارپوریٹ کلچر کرتا کیا ہے؟ ایمسٹرڈیم جائیں، ایمسٹرڈیم میں دنیا کا سب سے بڑا طوائفوں کا گڑھ ہے جہاں دنیا بھر سے طوائفیں لائی جاتی ہیں. وہاں 2 گلیاں ایسی جس کے اوپر لکھا جاتا ہے یہاں حلال طوائفیں میسر ہیں. جنہوں نے زندگی بھر کبھی سور نہیں کھایا، جو شراب نہیں پیتی. Is this the concept? داڑھی آدھا انچ چھوٹا نہیں رہنے دیتے ہو. ٹخنوں سے شلوار جو ہے وہ نیچے ہو جائے تو ان پہ سوٹیاں مارتے ہو. لیکن جب ربا کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے آہستہ آہستہ کرنا ہے. کون سا؟ ہم لوگوں سے ٹویوٹا کمپنی کا وہ مالک زیادہ بہتر ہے کہ وہ بینک آج سے تقریباً 50 سال پہلے وہ گیا بینکنگ کے پاس اور انہوں نے کہا میرے پاس مجھے کوئی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دو. انہوں نے کہا 480 تمہارے مزدور ہیں، ان کو نکالنا پڑے گا. کہا ہم تو نہیں نکالتے، ہم تو بچوں کی طرح رکھتے ہیں. واپس آیا، اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا دیکھو آئندہ کوئی بینک سے قرضہ نہیں لے گا. 100% ہمارے ہیں، اور 2% شیئر اپنے رکھو، باقی 98% بیچ دو. اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی. اس وقت دنیا کی بگیسٹ آٹوموبائل کمپنی 1 روپیہ بھی کسی بینک سے قرضہ نہیں لیتی اور وہ اپنا مال چلا رہی ہے. اور اس کے بعد اس کی اتنی وسعت دی اللہ نے کاروبار میں. مسلمان نہیں ہے لیکن اس کو پتا تھا یہ سود کا نظام کی صورتحال کیا ہے. اتنی وسعت دی اس کو کاروبار کہ دنیا کی بگیسٹ آٹوموبائل کمپنی اس لیول کی تھی کہ 1998 کے اندر اس کی ایک گاڑی میں چھوٹا سا نقص پیدا ہو گیا تھا. انہوں نے پوری دنیا سے گاڑیاں واپس منگوا لی تھی اور کہا تھا ہم نقص کے ساتھ چیزیں نہیں بیچتے. ہمارے اندر کمیونسٹ سے زیادہ دہریے تھے. کمیونسٹ 1917 میں جب لینن انقلاب لے کے آیا تو اس نے کہا تھا یہ سود یہ ہم نہیں چلائیں گے. There will be no bank in Soviet Union. ہم سے تو زیادہ ان کے اندر طاقت ایمانی تھی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کے ارباب اختیار کی جو حلف، کیانی صاحب کا بھی حلف بھی پڑھ کے سنا دیا کرے تو پتا چلے ٹانگیں کانپ جائیں ان لوگوں کی جو حلف اٹھاتے ہیں. کیا اس حلف اٹھانے کے بعد جب شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو کیا نواز شریف کی ہمت ہو گئی کہ وہ سود کے خلاف عدالت میں جائے گا؟ کیا مشرف کے اندر یہ ہمت ہوگی کہ UBL کے اس کو کہے کہ تم جا کے دعویٰ دائر کرو؟ میں تو اس مسئلے میں ضیاء الحق کو بھی مورد الزام سے کہتا ہوں. شریعت کورٹ بنائی اور کہا 10 سال کے لیے یہ معاشی معاملات نہیں سن سکتی. یعنی تم سب کچھ ٹھیک ہو. اسی لیے جب کبھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اس وقت اندازہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن جو ہے رہتی دنیا تک نافذ کیا تھا.
یہ سارے علماء کرام موجود ہیں، شہیدی صاحب موجود ہیں، دوسرے موجود ہیں. ہر ایک مہدی آخر الزمان پہ بلیو کرتا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے. یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں، سب ان کا انتظار کر رہے ہیں. میں ایک سوال علماء کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں جو خلافت اعلی منہاج النبوہ کی بات کرتے ہیں یا امامت کی بات کرتے ہیں. کیا امام مہدی کی حکومت ورلڈ بینک کی ممبر ہوگی؟ کیا وہ یونائٹڈ نیشنز کی ممبر ہوگی؟ ہرگز نہیں. اگر خلافت اعلی منہاج النبوہ IMF کی، ورلڈ بینک کی ممبر نہیں ہو سکتی تو میرا ملک بھی نہیں ہو سکتا اگر ہم واقعی ایمان کی طاقت رکھتے ہیں. ارجنٹین جیسا ملک کھڑے ہو کے کہتا ہے ریپوڈیٹنگ دا ڈیٹ، میں نہیں دیتا ہوں تمہارے قرضے. ایٹمی طاقت نہیں ہے اس لیے کہ تم نے یہ قرضے ان بددیانت حکمرانوں کو دیے ہیں. یہ فرانس میں اس کی جائیداد ہے، یہ انگلینڈ میں اس کی جائیداد ہے، یہ جرمنی میں ان کی جائیداد. بیچو اور حاصل کرو. یہ قوم نہیں کہہ سکتی کہ یہ زرداری کی جائیداد ہے، یہ نواز شریف کی جائیداد ہے، یہ فلاں کی جائیداد ہے. بیچو. انہوں نے خود قرضے لیے ہیں، مجھ سے پوچھ کے لیے تھے. ہم جب تک اس بات کا ادراک نہیں کرتے، جب تک ہم اس سسٹم سے باہر نہیں نکلتے، جب تک ہم اس بنائے ہوئے عمارت کو دھڑام سے نہیں گراتے، اس وقت تک ہمارا حشر ایسے ہی رہے گا. آج اگر صرف بینکنگ سسٹم آپ ختم کر دیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے آدھے جلسے ختم ہو جائیں گے. ان کے پاس سرمایہ آتا کہاں سے ہے؟ کون ان کو دیتا ہے؟ یہ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن کون سی ہوتی ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ سود کو اس عمارت کے اندر حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شراب خانے کے اندر مسلح بچھا کے نماز پڑھنے سے اور یہ کہنا کہ ہم ٹھیک ہیں اور اب اس طرح راستہ ہم نکالیں گے، اس سے راستہ نہیں نکلے گا. شراب خانہ ڈھائے گا جب تک یہ شراب خانہ ڈھایا نہیں جاتا. کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ آج میں ربیہ کا خون معاف کرتا ہوں قصاص کا، اور ساتھ میں عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں، کیا عباس ابن مطلب نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھے کچھ مہلت تو دو ذرا، میں اپنے پیپرز درست کر لوں، میں کوئی راستہ نکال لوں؟ کبھی دیکھیے گا عباس ابن مطلب کا قرضہ کتنا تھا جو انہوں نے دیا تھا. چچا حکم آ گیا، ختم. میں اصل در بھی نہیں لیتا ہوں کہ اس میں شبہ اس بات کا ہے کہ کہیں سود میں گلاوٹ نہ ہو جائے. کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یعنی صاحب نے کہا سپریم کورٹ یہ کرے گی کچھ؟ جہاں شرم آنی چاہیے. میں نے اس دن کالم بھی لکھا تھا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے سرمد جمال عثمانی پر، کہ جو کہتا ہے کہ جو سود نہیں لیتا وہ ٹھیک ہے، جو لیتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا. تو پھر جب کوئی جناب الجبر کا کیس آتا ہے اس میں بھی کہہ دیا کرو گا. پھر جب کوئی چوری کرنے والا آتا ہے اس میں بھی کہہ دیا کرو گا. تمسخر اڑایا جاتا ہے اس قوم کا. آخری ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کے اس بستی پر عذاب نازل کر دو. جبریل واپس چلے گئے. کہا میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ طرفت عین، آنکھ جھپکنے جتنا بھی گناہ نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ کے الفاظ سنیں اور اپنے آپ کو میں جب کبھی کوئی حدیث پڑھتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہے جو عابد اور زاہد تھا لیکن اللہ کے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا. سوچئے گا ہمارے چہروں کے رنگ بدلتے ہیں لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے. کیا ہم عذاب کے مستحق نہیں ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں کن لوگوں کی دعائیں ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ 199 ملک ہیں نسل اور رنگ کی بنیاد پر رکھے ہوئے. ہم مسجد ہیں. مسجد کے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے، جو اللہ کے نام پہ بنا ہوا گھر ہے، اس کا عذاب زیادہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.